اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ آپ تکلیف میں ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ مایوس ہو گئے ہیں، اور آپ جو ہے سوچتے ہیں کہ اب پتہ نہیں دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں میں آ کر پریشان ہو گئے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دعائیں کریں یا نہیں کریں، اور کبھی کبھار تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ وسوسے اور ایسی باتیں اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہیں کہ آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ بس اب آپ دعا نہیں کریں گے۔ لیکن یقین کریں، آپ ان ساری باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو آپ دعا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے ہی آپ کو دعا کی توفیق ملتی ہے اور نمازوں کی توفیق ملتی ہے، اور سجدے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو منانے کی توفیق ملتی ہے۔ تو آپ کا تو کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگتے رہنا۔ پھر آپ کیوں مایوس ہو جاتے ہیں؟ لوگوں کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بار بار مانگیے، اور یقین کیجئے یہ جو آنسو آپ کی آنکھوں سے گرتے ہیں نا، ان کی قدر شاید لوگوں کو نہیں ہوگی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی آنکھ کا ایک ایک گرا ہوا آنسو جو ہے بہت ہی قیمتی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتے ہیں کہ کسی کی آنکھ میں ایسے ہی آنسو نہیں آتا ہے۔ آپ یہ مت سوچیں کہ سب کچھ ناممکن ہو چکا ہے، اب کیسے کچھ ہو سکتا ہے، کیسے معجزات ہو سکتے ہیں، یہ سب کچھ کیسے ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ممکن بھی کر سکتے ہیں، کن بھی فرما سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو آپ کی ہر دعا کو قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں جو کل کائنات کے مالک ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ بس آپ کامل یقین رکھتے ہوئے اپنی دعاؤں کو جاری رکھیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو آپ کو سنتے ہیں اور بار بار سنتے ہیں اور کبھی تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ مانگیے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے، اور جو دیری ہو رہی ہے نا تھوڑی سی، وہ آپ کا صبر دیکھنے کے لیے ہو رہی ہے کہ جو آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کیا اس میں آپ کی شدت ہے، یا آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بس تھوڑی دیر دعا کر کر مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے اپنے صبر کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے اور پریشان بالکل نہیں ہونا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ آپ پریشان ہو کر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو پریشان کر لیں گے۔ جب سب کو سنبھالنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہے تو بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مان کر چلیے، 5 وقت نماز پڑھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کیجیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیجیے۔ لوگوں کو راضی کرنے سے شاید آپ کو کچھ نہ ملے، لیکن آپ نے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر لیا تو آپ کو دنیا میں بھی وہ سب مل جائے گا جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ کی آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ دیکھیے، نماز کو محبت کے ساتھ ادا کیجیے، سمجھ کر ادا کیجیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نوازنے پر آتے ہیں نا، ہاتھ جو ہے خود بخود دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں، اور سجدے میں آپ کا سر جھک جاتا ہے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائش میں ڈال کر اپنے قریب کر لیتے ہیں، کیونکہ اس آزمائش کے ذریعے سے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو ایک نئی امید دینی ہوتی ہے، نیا انسان بنا کر اپنے سامنے لانا ہوتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تو ہیں جو ادھوری کہانیوں کو بھی مکمل کر دیتے ہیں۔ بس آپ توقع سے مانگیے نا، کیونکہ معجزات کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی چیز کو دینے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو وہیں سے تو پھر معجزات ہوتے ہیں، ادھوری کہانیاں مکمل ہو جاتی ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن اب دور نہیں ہے جب آپ کی کہانی نے بھی مکمل ہو جانا ہے۔ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی کہانی کو بہترین طریقے سے مکمل بھی کریں گے، اور آپ کے دل کی ہر دعا کو بہترین طریقے سے قبول بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہوں، آمین ثم آمین۔
تو آج کی میری پیاریوں جو بہت ہی پیاری سی دو میریکل سٹوریز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں۔ پہلی میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف آیت کریمہ، اور سیکنڈ میریکل سٹوری جو ہے وہ ہے میریکل آف سورہ یوسف۔ تو جیسے کہ میری پیاریوں میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سے انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے اور ہم سب سے راضی ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اور پہلی جو میریکل سٹوری ہے میریکل آف آیت کریمہ، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ کی سب پیاریوں کو میرا سلام، اور دل سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے معجزات کریں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے لیے معجزہ کیا ہے، الحمدللہ۔ تو آپ ہی آج میں آپ کو اپنی میریکل سٹوری بھیج رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے میری کہانی جو ہے وہ تھوڑی لمبی ہو جائے، لیکن مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ میری کہانی کو سنتے ہوئے جو معجزہ میرے لیے ہوا ہے اس سے کافی سارے لوگوں کو ہمت بھی ملے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ دل کے ساتھ اپنی دعاؤں کو کرتے رہیں گے، کیونکہ میں نے بھی کبھی ہمت نہیں ہاری تھی اور میں نے اپنی دعاؤں کو جاری رکھا تھا۔ ایسا ہے کہ آپ ہی میرے ساتھ کچھ یوں ہوا، آپ کو 4 سال پہلے کی باتیں بتانا چاہوں گی۔ آپ ہی میں آن لائن ورک کرتی تھی، وہاں پر میری کسی سے بات چیت ہوئی اور کام کے سلسلے میں ہماری روزانہ بات ہوتی تھی۔ بس پھر ایسا تھا کہ آپ ہی روزانہ کے روزانہ جو ہے ہم لوگ کی آپس میں بات چیت سٹارٹ ہو گئی، اور مجھے انہوں نے 2 دن بعد ہی کہہ لیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا، اور انہوں نے مجھے نکاح کا کہہ دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا، کیونکہ آپ ہی ظاہر ہے اتنا سڈن تو کوئی انسان کسی کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتا ہے۔ پھر ایسا تھا کہ جب انہوں نے مجھے نکاح کے بارے میں بولا، اس ٹائم کا میں کوئی فیصلہ نہیں لے سکی تھی۔ پھر میں نے تھوڑا سا بیچ میں وقت لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی کچھ ایسا ہوا کہ 1 ماہ کے بعد جو ہے ہم دونوں نے سوچ لیا تھا کہ انشاءاللہ اب وہ وقت جو ہے ہمارا قریب ہے جب ہمارا نکاح ہو جائے گا۔ تو اب آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ وہ جو ہے دبئی میں 3 سال کام کر کر آئے تھے، اور پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ وہاں پر ماشاءاللہ سے ان کا بہت اچھا سیٹ اپ ہو گیا تھا۔ چھٹیوں پر وہ پاکستان آئے تھے، تو پھر ہماری وہاں پر بات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میرا پراپرلی ویزا آ جائے تو میں جو ہوں گھر والوں کو بھیجتا ہوں، تاکہ جو ہے نکاح کا جو بھی معاملات ہیں اس کو سیٹل کرتے ہیں۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ انہوں نے مجھے اس بات کی تسلی دے دی تھی کہ وہ اپنے گھر والوں کو ضرور بھیجیں گے، آگے کے کیا معاملات کرنے ہیں اور رخصتی وغیرہ کے بارے میں پھر ہم سوچ لیں گے۔ پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ 3 سال کیسے گزر گئے، لیکن آپ ہی پھر بھی جو ہے ویزا نہیں آیا۔ 3 سال گزرنے اتنے مشکل تھے، کتنی لڑائیاں، کتنا کچھ بیچ میں ہوا، اور آپ ہی ایسے لگ رہا تھا کہ اب بھی جو ہے ہم لوگ کی بات چیت بند ہو جائے گی۔ کو میں بیان نہیں کر سکتی ہوں، اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا، کس طریقے سے سب کچھ لے کر میں چلوں گی۔ 3 سال سے میں نے بیچ میں بہت زیادہ صبر کیا، اور مجھے تو لگ رہا تھا کہ شاید میری کہانی جو ہے وہ ادھوری کی ادھوری ہی رہ جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے ایک امید بھی تھی کہ اللہ پاک سب کچھ بہترین کر دیں گے۔ اب جب میں نے اپنے گھر والوں سے اس بارے میں بات کی، میری فیملی جو ہے بہت انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میں گھر کی لاڈلی ہوں اور ایک ہی بہن ہوں، اسی لیے میری بات جو ہے ویسے سب لوگ مانتے تھے، لیکن جب میں نے اس بارے میں گھر میں بات کی تو مجھے میرے گھر والوں نے ڈانٹا بھی، لیکن انہوں نے اس بات کو انڈرسٹینڈ کیا، اور انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جب اپنے گھر میں اس بارے میں بات کی تو مجھے پتا چلا کہ ان کی امی کو جو ہے پہلے سے اس بارے میں معلوم ہے، کہ میرے ابو جو ہیں وہ کہتے تھے کہ جب بھی کوئی رشتے والے آئیں گے یا کوئی بھی ایسی بات ہوگی جو ہے پہلے لڑکے کو دیکھنے کے لیے گھر جائیں گے، کیونکہ میرے ابو نہیں چاہتے تھے کہ میں جو ہوں لوگوں کے سامنے آ کر بیٹھوں، جو ہے الگ الگ طرح کی باتیں ہو جائیں۔ جب میرے گھر والے ان کی طرف جاتے ہیں تو ان کو کافی سارے جو معاملات ہیں وہ سمجھ نہیں آئے ہیں۔ اس میرے گھر والوں نے آ کر کہا کہ ہمیں کچھ معاملات سمجھ نہیں آ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں نہیں آئے ہیں۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ بیچ میں کافی مشکل وقت ہم لوگوں نے دیکھا، کیونکہ ظاہر ہے آپ ہی میری فیملی کی طرف سے بھی جو ہے یہ کمپلیکیشنز آ رہی تھی، اور میں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے جا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہم قریب ہو گئے، اور لگتا تو یوں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے قریب کرنا تھا، اسی لیے اس آزمائش سے ہمیں اللہ پاک نے گزارا۔ تو پھر آپ ہی ایسا ہوا کہ بیچ میں عجیب عجیب طرح کی باتیں جو ہے بہت ساری ہونے لگ گئی، کہ ہم لوگ سوچتے تھے کہ ہمارے بیچ میں ایسے جھگڑے کیوں ہونے لگے ہیں، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، کہ مجھے پتا چلتا ہے کہ ہمارے بیچ میں جو مس انڈرسٹینڈنگز ہو رہی تھی وہ ان کی امی کی وجہ سے بھی ہو رہی تھی، کیونکہ جو ہے وہ چاہتی تھی کسی اور لڑکی سے ان کی شادی کرنا۔ لیکن پھر ایسا ہوا کہ آپ ہی کہتے ہیں نا کہ جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے ہوتا تو وہی ہے۔ امی کی سوچ یہ تھی کہ وہ یہ چاہتی تھی کہ جس لڑکی سے وہ شادی کریں تو ان کی جو بہو ہے وہ ان کے ساتھ رہے، اور بیٹا جو ہے وہ اپنے کاروبار کے سلسلے میں بے شک باہر کے ملک رہے۔ کچھ ایسا ہوا، ان سارے جھگڑوں کے بعد جو ہے انہوں نے میرے ساتھ اپنے رویے کو تھوڑا سا بدل لیا،
دیا اور وہ آپ ہی کہہ لیں کہ میرے ساتھ کافی زیادہ آرگیومنٹس کرنے لگ گئے تھے، بات بات پر ہمارے جھگڑے ہونے لگ گئے تھے، میں بہت زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اب آپ ہی ایسا تھا کہ ویزے کو لے کے کافی ساری پریشانیاں بھی ہو رہی تھی کیونکہ ویزا آ نہیں رہا تھا اور کاروبار جو تھا اس کا کوئی وسیلہ بن نہیں رہا تھا، لیکن آپ ہی میری محبت سچی تھی اور نیت صاف تھی، اللہ پاک سے دعا کرتی جا رہی تھی۔ ایسا ہوتا ہے کہ بس اس مشکل وقت میں ظاہر ہے اس دوران میری ان سے بات نہیں ہو رہی تھی، میں قرآن پاک پڑھتی تھی، ترجمے کے ساتھ میں نے قرآن پاک کو شروع کر دیا تھا اور تہجد پڑھا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اللہ پاک آپ تو سارے معاملات کو جانتے ہیں، آپ اندر کی حقیقت کو بھی جانتے ہیں۔ کچھ یوں کہ رات کے وقت جو ہے مجھے ایک نمبر سے کال آتی ہے اور آگے سے جب میں سنتی ہوں تو وہ جو ہے بہت زیادہ رو رہے تھے اور پریشان ہوتے ہیں کہ میرا کوئی نہیں ہے، بس تم جو ہو سچی ہو، مجھے میرے اپنوں نے دھوکہ دیا ہے لیکن تم ہی تھی جو میرا ساتھ دیتی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک میرے لیے آسانیاں کر دیں تاکہ میں کسی قابل ہو جاؤں تو پھر آگے کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھ کر چلتے ہیں۔ میں نے انہیں کہا کہ گھر والوں نے سب کچھ ختم کر دیا ہے تو ہم پھر کیوں ساتھ رہیں؟ انہوں نے مجھے اس وقت سمجھایا اور انہوں نے کہا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، بس آپ خاموش ہو جاؤ، رستے بنانا اللہ پاک کا کام ہے اور اللہ پاک ضرور آسانیاں کر دیں گے۔ وہاں سے آپ ہی بہت زیادہ کہہ لیں کہ ٹف ٹائم ہم لوگوں پر شروع ہو گیا، نہ ہی کام تھا اور نہ ہی پیسہ تھا، بس آپ ہی کہہ لیں کہ رشتہ جو ہے عجیب سی سچویشن پر چل رہا تھا، وہ بہت زیادہ آپ ہی مشکل وقت سے گزر رہے تھے۔ ظاہر سے کھانا وغیرہ انہوں نے شروع کر دیا، ظاہر ہے گھر کے حالات تو اتنے اچھے نہیں تھے، انہوں نے آپ ہی ویزے کے پیسے جمع کرنے کے لیے اس معاملات میں جو ہے یہیں پر پاکستان میں جاب کی، 20,000 سیلری تھی، 6 ماہ آپ ہی انہوں نے کام کیا اور پیسے جمع کیے، اس کے بعد جو آپ ہی انہوں نے ویزے کے معاملات کے لیے پیسے وغیرہ سبمٹ کروا دیے۔ ایسا ہوا کہ میری ایک دوست ہے تقریباً 6 سال پرانی، میری بہت ہی قریبی دوست تھی، اس کے ہسبینڈ نے تو وہ بھی آپ ہی ویزے وغیرہ کا کام کرتے تھے، تو آپ ہی انہیں سارے ان معاملات کے بارے میں پتا تھا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کا اس وقت میں وسیلہ بنایا۔ اسی دوران میں نے اپنی امی کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ امی ابھی بھی جو ہے ہم لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں، امی کو اس بارے میں بتایا کہ امی یہ سارے معاملات میری زندگی میں ہو رہے تھے لیکن میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا کیونکہ ظاہر ہے آپ لوگ خفا ہو جاتے۔ اب امی نے جو ہے بالکل ہاتھ اٹھا دیے، میں بہت ہی اکیلی اور پریشان تھی، مشکل وقت میرے پر گزر رہا تھا۔ ابھی پھر ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کہتے ہیں نا کہ اعتبار بھی انسان کو مہنگا پڑ جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا کہ جو کہ آپ ہی میری 6 سال پرانی دوست تھی جس کا وسیلہ ہمارے لیے بنا تھا، ان کی نیت میں آپ ہی کہیں نہ کہیں پر کھوٹ آ گیا کہ ہمیں جو ہے پیسے واپس کر دیں، ہم نے ابھی ویزے کے لیے نہیں کرنا ہے اپلائی۔ تو آپ ہی جو میری دوست کے ہسبینڈ ہے اس نے منع کر دیا، اس نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں، ان سے پیسے، بس آپ ہی وہ اس بات سے مکر گئے اور اس آپ ہی لڑکے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی کو انہی پیسوں سے جو کہ آپ ہی ہم لوگوں نے دیے تھے، انہوں نے اپنی بیوی اور 3 بچوں کو جو ہے اپنے پاس باہر بلا لیا۔ بس آپ ہی یہ سارے لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں اور ان لوگوں کی نیتیں بدل جاتی ہیں، لیکن آپ ہی اللہ تعالیٰ تو حقیقت کو جانتے تھے اور اللہ پاک نے آپ ہی ہمارا ساتھ دیا۔ 6 ماہ پہلے کی بات ہے کہ میں نے جو ہے پراپرلی تہجد کو شروع کر دیا، اللہ کا شکر ہے میں آہستہ آہستہ جو ہے ریگولر ویڈیوز کو دیکھنے لگ گئی اور آپ ہی تقریباً 5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں نے پراپرلی آپ کے ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد تہجد نماز کو، درود ابراہیم کو آپ اپنی میریکل سٹوریز میں بتاتی تھی، وہ سب کچھ میں پڑھتی تھی، بس آپ ہی اللہ تعالیٰ سے اس مشکل وقت میں بہت بہت دعائیں کر رہی تھی کیونکہ آپ ہی اتنا زیادہ ٹف ٹائم چل چکا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ وہاں پر وہ پریشان تھے اور یہاں پر میں پریشان تھی، بیچ میں گھر والے مان نہیں رہے تھے کسی بھی چیز کے لیے، اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ بس سارا دن کہہ لیں کہ اللہ کے ذکر میں ہی میرا گزر رہا تھا، میں نے توکل اور یقین رکھا ہوا تھا۔ بس پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ رات کو میں بہت زیادہ رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ پاک آپ تو سب کے لیے معجزات کرتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی معجزات کر دیں، ان کا جو خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ پھر آپ ہی ہوتا کچھ یوں ہے کہ 11 بجے جا کر میں نے میسج کیا، پوچھا کہ ویزے کا کیا بنا، آپ کہاں پر ہیں؟ انہوں نے مجھے کہا کہ اب کیا ہوگا، اتنی رات ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت میں جو ہے میں بہت زیادہ جب پریشان تھی، میں آیت کریمہ پڑھتی جا رہی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں پر ایک امید تھی اس بندے کے ساتھ ان کے معاملات سیٹلمنٹ ہوئے ہیں، وہ ویزے کے معاملات کو حل کروا دے گا، لیکن آپ ہی اصل معاملہ تو اللہ تعالیٰ نے حل کروانا تھا۔ بس پھر ایسا تھا کہ میں مزید آیت کریمہ پڑھتی جا رہی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہتی تھی، تہجد بھی پڑھتی تھی، درود ابراہیم بھی پڑھتی تھی، اور پھر آپ ہی ایسا ہوتا ہے کہ مجھے رات کو 2 بجے کال آتی ہے، میں نے کال اٹھائی تو کہتے ہیں کہ میرا ویزا جو ہے وہ شام تک آ جائے گا، بس انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ پاک
پاک آگے کے بھی سارے معاملات کو حل کر دیں۔ الحمدللہ آپ ہی یہ کہانی تو ہماری یہاں تک مکمل ہوتی ہے۔ جو ویزے کا سارا پروسیجر تھا اللہ پاک کے حکم سے وہ تو کمپلیٹ ہو گیا کہ وہ کام کے سلسلے میں جیسے کہ وہ باہر چلے گئے اور اب جو ہے ماشاءاللہ سے وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھنے سے اسی دوران ان کے جانے سے پہلے میری اور ان کی بات پکی ہو گئی۔ انشاءاللہ اب جو واپس آئیں گے تو ہمارا نکاح بھی آپ نے دعا کروانی ہے کہ خیر و عافیت کے ساتھ ہو جائے، کیونکہ آپ ہی بس دل کی یہی خواہش ہے کہ اللہ پاک میری کہانی کو پوری تکمیل تک پہنچا دے اور میرے لیے بھی پیارا سا معجزہ ہو۔ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو اپنی آگے کی کہانی بھی ضرور بھیجوں گی۔ اللہ پاک نے یہ سارا جو ویزے کا معجزہ ہمارے لیے کیا ہے، الحمدللہ تہجد نماز پڑھنے سے، درود ابراہیم پڑھنے سے اور آیت کریمہ پڑھنے سے، بس میں اللہ تعالیٰ سے آیت کریمہ لگاتار پڑھتی تھی اور رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ آج وہ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں اور بہت خوش ہیں۔ ان کا انتظار ہے جب ہمارا نکاح ہو جائے اور آگے کی جو ہماری زندگی ہے وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں انشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کے حق میں بہترین کریں۔ آپ اپنی پیاری بہنوں کو بھی بتائیے گا کہ تہجد نماز کی پابند ہو جائیں، درود ابراہیم پڑھیں، سورہ یوسف پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ جتنی آپ کے میریکل سٹوریز میں جو کچھ ابھی بھی آتا ہے وہ سب کچھ میں پڑھ رہی ہوں اور آیت کریمہ تو میں مسلسل پڑھتی ہوں۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے لیے، آپ کی پیاریوں کے لیے بہترین معجزات کریں اور سب کے دل کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت 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 شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھیں اور اللہ پاک آپ کے لیے آگے بھی بہترین معجزات کریں انشاءاللہ۔ دن اب دور نہیں ہے جس دن آپ کا نکاح بھی ان سے ہو جائے گا۔ ہماری دل سے دعا ہے میری پیاریوں، انہوں نے بہت سٹرگل کی ہے، بہت سٹرگل کی ہے۔ ظاہر ہے ایک ویڈیو میں تو ساری باتوں کو شیئر کرنا تھوڑا امپاسبل ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس بچی نے ہمت نہیں ہاری اور جس دن مجھے اس نے لاسٹ ٹائم میسج کیا تھا اور یہ اتنی زیادہ پریشان تھی اس وقت میں اور اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ ہی اب کیا ہوگا، ویزا آئے گا نہیں آئے گا، اس نے جو اللہ پاک سے اس توکل کے ساتھ دعا کی کہ اسی رات کو اس نے کہا کہ آپ ہی رات کو 2 بجے مجھے کال آتی ہے کہ ویزے کا جو معاملہ ہے وہ بالکل حل ہو گیا۔ الحمدللہ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے۔ تو بس اللہ پاک آگے بھی سارے معاملات جو ہیں وہ حل فرمائے اور اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی آیت کریمہ اپنی زندگی میں شامل کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک ضرور 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 پیارے پیارے سے خوبصورت معجزات آپ سب کے لیے بھی کریں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ اور جو سیکنڈ میریکل سٹوری ہے، میریکل آف سورہ یوسف، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ اور یہ میری پیاری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، آپ ہی کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں عطا فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جیسے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ میری کہانی مکمل ہو جائے تو میں آپ کو سب سے پہلے اپنی میریکل سٹوری بھیجوں گی، تو آج میں جو ہوں آپ کے ساتھ اپنی میریکل سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تقریباً 6 سالوں سے میں کسی کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی اور اس کو معلوم بھی نہیں تھا میں اس کو دعاؤں میں مانگ رہی ہوں۔ ہاں آپ ہی ایسا تھا کہ ایک بار اس سے میری جو ہے اس بارے میں بات ہوئی تھی، لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے گھر والے کبھی بھی نہیں مانیں گے کیونکہ ہماری آپ ہی کاسٹ کا ایشو تھا، لیکن پاک نے جب کرم کرنا ہوتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور رستے بھی بن جاتے ہیں۔ خالہ نے آپ کی ویڈیوز کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور آپ ہی ایسا تھا کہ پہلے صرف اور صرف جب میرے ایگزامز وغیرہ ہوتے تھے اس ٹائم رات رات کو کہہ لے کہ تہجد کی نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتی تھی، اور پھر آپ ہی ایسا ہو گیا کہ جب یہ انسان میری زندگی میں آئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے میں نے بس یہی کہا کہ اللہ پاک میری نیت سچی ہے اور صاف ہے، میں ان کو اپنا محرم بنانا چاہتی ہوں۔ ان کو تو معلوم بھی نہیں ہے کہ میں ان کو اپنی دعاؤں میں مانگ رہی ہوں، لیکن آپ ہی پھر اللہ پاک نے ایسا کیا کہ میں اپنی خالہ سے بہت زیادہ کلوز ہوں۔ انہوں نے مجھے آپ کی ویڈیوز کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ جب تمہاری نیت سچی ہے تو اللہ پاک کی مدد ضرور آئے گی، تم بس توکل اور یقین کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جاری رکھو۔ میں نے کہا مجھے اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، جب 6 سال کی کوئی بات نہیں بنی ہے تو اب بھی کیا بن جائے گی، لیکن آپ ہی میری خالہ نے مجھے ہمت دی۔ نہیں، نینو کی مما کہتی ہیں کہ دعا کرتے رہنا ہے، تو آپ ہی اسی لیے بس انہوں نے آپ کی اس بات سے مجھے بہت زیادہ ہمت دی اور پھر میں نے ڈائریکٹلی ایک دن آپ سے خود بات کی، آپ نے بھی مجھے کہا کہ دعا کو جاری رکھو، باقی اللہ پاک نے سب کچھ کرنا ہے اور اللہ پاک آسانیاں کرتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مجھے سورہ یوسف پڑھنے کے بارے میں کہا تھا، آپ کی میریکل سٹوریز آ رہی تھی، میں ان کو فالو کر رہی تھی۔ میں آپ ہی ایسا تھا کہ عشاء کی نماز
نماز کے بعد سورہ یوسف پڑھ لیا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے، اور 3 مرتبہ سورہ یاسین جو ہے وہ بھی تہجد کے وقت میں پڑھا کرتی تھی۔ الحمدللہ آپ ہی اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ ابھی 3 ہفتے پہلے جو ہے بہن کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی، اور آپ ہی جس ہوٹل میں میری بہن کی بیٹی کی برتھ ڈے تھی اسی آپ ہی بھائی کی بیٹی ہے اس کی برتھ ڈے تھی، وہاں پر آپ ہی ہماری جو ہے 6 سال بعد ملاقات ہوتی ہے، اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 6 سال سے جس انسان کو میں اپنی دعاؤں میں مانگ رہی تھی وہ انسان میرے سامنے کھڑا ہے۔ بس آپ ہی اس کی پوری فیملی وہاں پر موجود تھی، انہوں نے مجھے اپنی پوری فیملی سے ملوایا، اور میں ان کی پوری فیملی سے ملتی ہوں کہ مجھے شام میں کال آتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ چلو شکر ہے اس بات کا کہ آپ نے اپنا نمبر تو چینج نہیں کیا ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ تو میری امی کو پہلی نظر میں ہی اتنی پسند آ گئی ہیں، بلا وجہ میں نے ہمت ہار دی تھی اور میں نے کوشش ہی نہیں کی، تو میری امی نے آپ کے بارے میں مجھ سے پوچھا تھا، اب آپ یہ بتا دیں کہ آپ کے گھر والوں نے کہیں آپ کی شادی وغیرہ تو نہیں کر دی ہے؟ میں نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب کچھ جو ہوا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوا ہے۔ میں نے ان کو یہ ساری باتیں بتا دی جو کہ آپ ہی میں نے انہیں کہا کہ میں سورہ یوسف پڑھتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی تھی، بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر یہ ہے ہمارے گھر آتے ہیں، اور آپ ہی پھر ہمارے گھر والے جب ان کے گھر جاتے ہیں الحمدللہ سارے معاملات خود بخود سیٹل ہو گئے۔ ان کی امی نے اس بات کو ایڈمٹ بھی کیا کہ میں نے اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی جو ہے کاسٹ میں ہی کی ہے، لیکن پتہ نہیں آپ کی بیٹی مجھے پہلی نظر میں ہی اتنی پیاری لگی، مجھے وہاں پر بہت پیاری لگی، تو بس پھر میں نے سوچا اپنے بیٹے سے بات کس بارے میں، تو اس نے مجھے ساری بات بتائی ہے، جوڑے تو اللہ پاک بناتے ہیں، دنیا میں لوگ وسیلے بنتے ہیں، تو بس پھر آپ ہی اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے کہ ہماری بات پکی ہو گئی ہے۔ ان کی امی ان کے گھر والوں نے کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ ہی مسئلہ کھڑا نہیں کیا، اور نہ ہی میرے گھر والوں نے کیا، بس اللہ پاک نے نصیب جوڑے ہوئے تھے۔ انشاءاللہ آپ ہی چھوٹی عید کے بعد جو ہے میری شادی ہے، اللہ پاک خیر کرے سب کچھ خیریت سے ہو جائے، آپ دعا کیجیے گا اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میری خالہ مجھے اب کہتی ہیں کہ دیکھا تم نے بلا وجہ دعا کرنی چھوڑ دی تھی، اللہ پاک سے یقین کے ساتھ مانگو تو سب کچھ مل جاتا ہے الحمدللہ، کیونکہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے میری خالہ بہت زیادہ بیمار تھی، لیکن اللہ پاک نے ان کو بھی شفا دے دی ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک بے شک آپ ہی سنتے بھی ہیں اور معجزات بھی کرتے ہیں، اور اللہ پاک وسیلے بناتے ہیں۔ جتنا کچھ میں نے آپ کے بارے میں لکھا ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ لازمی پڑھیں کہ پیاریوں کو بہت ساری خوشیاں دیں، سب کے لیے معجزات کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ میری بہن، بہت 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 شکریہ کہ آپ نے اتنی پیاری میڈیکل سٹوری جو ہے ہم تک پہنچائی ہے۔ میری پیاری بہن جو کچھ آپ نے میرے لیے لکھا ہے وہ دل سے آپ کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں، آپ کی محبت ہے اور اس کا میں بہت 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 احترام کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ۔ لیکن بات تو یہی ہے نا کہ بیٹا اللہ پاک وسیلے بنانے والے ہیں، میں کسی کے لیے کچھ بھی کرنے والی نہیں ہوتی ہوں، میں تو خود ابھی سیکھ رہی ہوں، اور میرے لیے تو سب سے پیارا معجزہ آپ لوگ ہو۔ باقی اللہ پاک سب کے لیے آسانیاں فرمائے، جیسے اللہ پاک نے آپ کی دعاؤں کو قبول کیا ہے، اللہ پاک سب کی دعاؤں کو ایسے ہی قبول کریں، اور آپ سب لوگ مجھے پیاری پیاری سی میڈیکل سٹوریز انشاءاللہ بھیجو انشاءاللہ۔ پیاریو انہوں نے جو عشاء کی نماز کے بعد سورہ یوسف کو پڑھا تھا، دعا کو الحمدللہ قبول کیا ہے، بس اللہ پاک آگے کے بھی ان کی زندگی کے معاملات جو خیر و عافیت کے ساتھ سارے سیٹل ہو جائیں، اور اللہ پاک پیارے پیارے خوبصورت معجزات ان کے لیے کریں انشاءاللہ، آمین ثم آمین۔ سب کے لیے تو ہمیشہ میری دل سے دعا ہوتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کے لیے بھی پیارے اور خوبصورت معجزات کریں، اور سب کے دلوں کی دعاؤں کو حاجات کو قبول و منظور فرمائیں۔ جو بہنیں مجھے سنتی ہیں، جو بھائی مجھے سنتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے دلوں کی دعاؤں کو خواہشات کو قبول و منظور فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان بہنوں کو نیک اور صالح فرما بردار اولاد عطا فرمائیں جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائیں، حسنین کو بھی نیک اور فرما بردار بنائیں، احساس کرنے والا بنائیں، سب کے گھروں کے رزق میں برکت عطا فرمائے، رحمت برکت فضیلت نازل فرمائیں، سب کی پریشانیاں مشکلات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حل فرمائیں، سب بیماروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شفا عطا فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے، کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، حسنین اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں۔ یہیں پہ آج کی ویڈیو کو اینڈ کرنا چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔